جی السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل اسلامک کہانی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سخت ڈانٹ کے قبرستان چلی جاتی تو جنت سے محروم ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جب کہ وہ باہر سے آ رہی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا گھر سے کیوں نکلی تھی؟ کہاں کہ فلامیت میں گئی تھی کہ ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کر دو اور ان کے گھر والوں کو تسلی دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا شاید قبرستان میں گئی تھی؟ جواب دیا اللہ کی پناہ کہ میں قبرستان جاؤں کہ جب کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبرستان جانے کے متعلق سخت وعید اس طرح سن چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کے ساتھ قبرستان چلی جاتی تو جنت دیکھ کر بھی نہ آ سکتی تھی، داخل ہونا تو دور کی بات، یہاں تک کہ تیرے باپ کی دادا نہ دیکھ لیتے۔ اللہ کی فنا عورتوں کا مزاروں اور قبرستانوں پر جانے کی کتنی سخت وعید کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جنت سے محروم ہو جاتی، بلا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا دیا کہ اگر جاتی تو جنت سے محروم ہو جاتی، بلا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی نیک سیرت صالحات کی پیشوا جنت کی سردار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پہلے ہی وعید سن چکی تھی، اس سے ممنوع منع کردہ چیز کا ارتکاب کیسے کر سکتی تھی؟ عرس اور مزاروں پر جانے والی عورتوں پر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو قبروں پر جانے والی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن حسان بن ثالث بن ثابت حساس بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزارات پر جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ عورتوں کو مزارات پر جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدت سے منع فرمایا ہے۔ عورتوں سے ضغیب القلب ہوتی ہے، شیطان اور نفس کے جال و مکر میں بہت جلد گرفتاری ہو جاتی ہے، چنانچہ مزارات پر ان کا آنا جانا عقیدت و شرکیہ اعمال افعال کا باعث ہو جائے گا۔ ان کی آفت پاک دامنی اور فردہ کا جنازہ نکل جائے گا، وہ شرعی حدود کو ہرگز باقی نہ رکھ سکے گی، ایک کھیل تماشا بن جائے گا۔ اسی وجہ سے شریعت نے سختی سے روکا ہے اور اسے باعث لعنت قرار دیا ہے۔ عورتوں پر نفس اور شیطان کا غلبہ جلدی ہوتا ہے۔ غیبت و نصیحت کی بجائے خواہشات نفس کا رخ جلد ہی ان میں داخل ہو کر سرایت کر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو شریعت نے عورتوں کے لیے جماعت کی شرکت مشروع نہیں کی مگر گھر میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس ممانعت اور شدت سے منع کرنے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ مزارات پر اور عرس کے موقع پر عورتیں کس کثرت سے جاتی ہے۔ بزرگوں کے مشہور مزارات لاہور، دلی، کلیر، اجمیر، گلبرگہ، کچوشا، ناگور وغیرہ میں جا کر دیکھیے عورتیں کس قدر بے حیائی، فحاشی اور بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے، کس طرح بن سنور کر پیشن و زینت کے ساتھ مزارات پر غفلت کا جنازہ نکالتی ہے کہ ایک شریف آدمی وہاں ایصال ثواب کے لیے جانے میں پس و پیش کرتا ہے، سر کھولے، بال لٹکائے اور وہاں حسن کا مظاہرہ کرتی ہے، گویا مغاز اللہ زنا کی دعوت دیتی ہے، جائے عبرت میں پیشن اور زینت اور بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ جس طرح آزادانہ شادی بیاہ میں ناچ گانے بے حیائی کا مظاہرہ ہوتا ہے، اسی طرح ان بزرگ اور مقدس ہستیوں کے مزارات پر بے شرمی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ مزارات جو معرفت اور عبرت کے مقامات تھے، لہو و لعب کے مراکز اور اوباش اوارہ
لوگوں کے اڈے بن گئے۔ اسی طرح اجمیر، لاہور اور دلی وغیرہ میں عرس کے موقع پر بسوں اور گاڑیوں میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زائد نہیں تو کم بھی نہیں ہوتی۔ عموماً نئی عمر کی جوان عورتیں بے پردہ فیشن و بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہوئی جاتی ہے۔ کیا اس طرح بے حیائی اور بے پردگی کے ساتھ یہ مزاروں پر عبرت کے لیے جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان عورتوں کے مجمع میں پھساق و پھجار لوگ جاتے۔ سفر میں ہرگز شرعی پردہ باقی نہیں رہ سکتا۔ شریعت نے عورتوں کے مزاج کو سمجھا، اسی وجہ سے پہلے ہی بندش لگا دی کہ مزار پر جانے والی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت میں گرفتار ہوتی ہے۔ افسوس کہ جہالت کی وجہ سے اسے نیک کام اور کار عبادت سمجھتی ہے، حالانکہ اپنے آپ کو جہنم میں جونگتی ہے۔ بعض ماحول میں تو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اسی طرح حج بیت اللہ کے لیے سالوں روپیہ جمع کرتی ہے اور زیارت بیت اللہ کی تمناؤں میں ایک مدت عاشقان الہی گزارتے ہیں۔ اسی طرح یہ جہلا مرد اور عورتیں لاہور، دلی، خصوصاً اجمیر کے عرس میں شرکت کے لیے رقم جمع کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ اس سے باعث مغفرت و نجات سمجھتے ہیں۔ اس لعنت پر مال کو لگانا گویا مال خرچ کر کے لعنت کو خریدنا اور وہ حاصل کرنا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باعث لعنت قرار دیا ہے۔ جس کام پر اللہ و رسول کی لعنت ہو بھلا اس پر جان و مال کا خرچ کرنا باعث نجات اور باعث ثواب ہو سکتا ہے؟ افسوس کہ آج مزاج بھی بدل گیا ہے۔ بددینی کی باتوں کو دین سمجھ کر کرنے لگے بلا اصلاح اور توبہ کی امید ہو سکتی ہے۔ اور مزارات پر بیڑ باڑ، قوالی سماع وغیرہ یہ سب گناہ ہے اور اس کے لیے سفر کرنا اور جانا گناہ ہے۔ تو ذرا سوچئے، اگر مزاروں پر عرس کرنا ثواب کا کام ہوتا تو مدینہ طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مقدس پر اور صدیق اکبر، عمر فاروق اور جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مزارات پر عرس ہوتا۔ اسی طرح حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات کی بھی عرس کا انتظام ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حکم فرماتے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس پر عمل ہوتا۔ خیر القرون جس میں نیکی کے غلبہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت دی، ان امور پر عمل ہوتا۔ جب یہ باتیں نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ سب دین کی باتیں نہیں بلکہ جاہلوں کی گڑھی ہوئی ہے۔ قباحتوں اور برائیوں سے خالی ہونے کی صورت میں محض عبرت کے لیے مردوں کو تو اجازت بھی ہو سکتی ہے مگر عورتوں تو کسی صورت میں جائز نہیں۔ حرام ہے ان ماؤں اور بہنوں، اللہ کے واسطے اسی طرح کی حرام کام کر کے اپنے اوپر جہنم کی سزا مت واجب کر دو اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت میں گرفتار مت ہو۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کا کام قرار دیا ہے تو کسی کے کہنے اور کرنے کو مت دیکھو۔ کل قیامت میں سرکار کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تمہاری جو بہنیں اس میں گرفتار ہیں انہیں بھی سمجھاؤ اور منع کرو۔ تو جناب آج کی یہی ویڈیو تھی ہماری۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کامنٹ کرے، سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بے تحاشا خیال۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ